کہ جب مدینہ چھوڑ کر کرب و بلا سرور چلے، جب مدینہ چھوڑ کر کرب و بلا سرور چلے، گھر کی بربادی نہ پوچھو ساتھ میں اصغر چلے۔ جب مدینہ چھوڑ کر کرب و بلا سرور چلے، گھر کی بربادی نہ پوچھو ساتھ میں اصغر چلے۔ اور شہ تڑپ جاتے تھے جب کہتی تھی صغرا اے پدر، شہ تڑپ جاتے تھے جب کہتی تھی صغرا اے پدر، ایک مہی رہ جاؤں بابا اور سارا گھر چلے۔ ایک مہی رہ جاؤں بابا اور سارا گھر چلے۔ تو پوچھا ابن سعد نے ابن مسلم سچ بتا، پوچھا ابن سعد نے ابن مسلم سچ بتا، حالت شبیر کیا تھی جب علی اکبر چلے۔ پوچھا ابن سعد نے ابن مسلم سچ بتا، حالت شبیر کیا تھی جب علی اکبر چلے۔ تو بھی سن کر رو نہ دے منہ پیٹ کر بولا حمید، ہاتھ مل کر شاہ روئے جب علی اکبر چلے۔ ہاتھ مل کر شاہ روئے جب علی اکبر چلے۔ سماعت فرمائیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تفسیر حسن صاحب کا بیان۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا بالقاسم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہرحال پہلے سے تاخیر ہو چکی ہے اور میں اپنی گفتگو کو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ بزرگ علماء موجود ہیں بہرحال، لیکن ان کی موجودگی میں اصلاح کے امکان ہوتے ہیں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اور اس ذیل میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، موضوع ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 30واں پارہ، قرآن مجید کا 30واں پارہ جو انہی آیتوں سے شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ آیت بڑے سنگین موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، بڑا خشک موضوع ہے جسے موضوع قیامت کہتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں؟
عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، کیا اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور اس کے بعد بات جب آگے بڑھی تو اللہ نے اعلان کیا کہ ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جسے قیامت کہتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. ایک ایک آیت کا ٹکڑا، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن پورا ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ اس میں سمویا ہوا ہے. الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس زمین کے لیے میخ قرار دیا. میخ کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ کی زبان میں؟ جسے کھوٹا کہتے ہیں، ہے نا. ابھی جغرافی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ اس ایک لفظ میں والجبال اوتادا، اوتادا کے معنی میخ. اور پہاڑ کیسے بنتے ہیں، ان کا فارمیشن کیسے ہوتا ہے، یہ جغرافی کے اسٹوڈنٹ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پہاڑوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سطحی طور پر زمین پر نہیں موجود ہوتے، بلکہ ان کا فارمیشن نیچے سے ہوتا ہے. اور میخ کی، کھوٹے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے کئی گنا نیچے ہوتا ہے نا. پہاڑ کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے بننا شروع ہوتا ہے. بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ الذی والجبال اوتادا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں وخلقناکم ازواجا، جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور یہ پوری سورہ جو سورہ نبا کے معنی ہی میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا مجلس میں کہ نبا کے معنی خبر ہوتے ہیں. عظیم خبر، بڑی خبر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس پورے سورے میں. یعنی کس خبر کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. اور میں نے اس مجلس کے لیے یہ موضوع کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے اطلاع ہے کہ اس مجلس کا انعقاد اور اس کے سارے انتظامات نوجوانوں کے ذمے ہوتے ہیں، اور نوجوان طبقہ، بہرحال میں بھی اس میں شامل ہوں، ہے نا. تو وہ زیادہ تر اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور یہ موضوع بھی فیوچر سے ہی ریلیٹڈ ہے. مستقبل کے لیے پریشان ہے آج کا نوجوان، کیریئر کے بارے میں، آنے والی زندگی کے بارے میں، آنے والا وقت کیسا ہوگا. یہ جو قیامت کا موضوع ہے یہ مستقبل سازی سے ہی تعلق رکھتا ہے، قیامت کا موضوع. اور یہ بڑا سنگین موضوع ہے، بڑا سخت موضوع ہے، خشک موضوع ہے. لیکن کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو کلاس روم میں حل نہیں ہو پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ کلاس روم کی فضا کچھ الگ ہوتی ہے اور مجلس کی فضا کچھ الگ ہوتی ہے. کلاس روم میں نہ خاک شفا میسر ہوتی ہے، نہ آب شفا موجود. آپ جس جگہ موجود ہیں یہاں خاک شفا بھی موجود ہے، آب شفا بھی میسر ہے. لہذا کوئی بھی مسئلہ یہاں آ کے پانی ہو جاتا ہے. کوئی سخت موضوع نہیں ہے نا. کوئی مسئلہ اگر آپ کو حل نہ ہو پائے تو آپ مسجد میں اعتکاف میں لے کے بیٹھ جائیے، فوراً حل ہو جائے گا وہ مسئلہ. اور یہ مدرسہ حسینی، اس میں تو مختلف ذوق کے لوگ آتے ہیں، ہے نا. یہاں خطیب بھی موجود ہیں، عالم بھی موجود ہوتے ہیں، مدبر بھی موجود ہوتے ہیں. مختلف ذوق رکھنے والے لوگ یہاں آ جاتے ہیں. اور جس کے اندر کوئی ذوق نہ ہو، صرف ذوق ازا ہو، تو اس ذوق ازا میں اتنے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں
یہ ذوق ازا ادیب بھی بنا دیتا ہے, شاعر بھی بنا دیتا ہے, خطیب بھی بنا دیتا ہے. اگر کچھ نہ حاصل کر پائے کوئی تو کم سے کم جاہلوں کی صف سے ہٹ کے ایک عالم شخصیت تو ضرور بن کے جاتا ہے یہاں سے. صلوات پڑھے محمد. بہرحال تو یہ موضوع کیا ہے؟ موضوع آخرت, حیات بعد الموت کا مسئلہ, آنے والی زندگی اور قیامت. اور اس قیامت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے, مستقبل کو سمجھنا ہے اگر, تو کبھی بھی مستقبل سازی اور مستقبل شناسی حل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے ماضی میں پلٹ کے نہ جائیں. ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ کو قیامت کے بارے میں سمجھنا ہے, قیامت کیسے ہوگی, کیوں آئے گی, کیا ضرورت ہے اس کی, تو آپ کو سب سے پہلے توحید کو سمجھنا پڑے گا. اصول دین 5 ہے نا, توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. تو یہاں بحث صرف توحید سے اور قیامت سے ہے, کوئی اختلافی گفتگو یہاں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ 3 اصول دین کے ماننے والے ہیں تب بھی اس کے لیے یہ گفتگو نفع بخش ہے, اور اگر 5 اصول دین کے ماننے والے ہیں تب بھی یہ گفتگو کسی سے الگ نہیں ہے. توحید اور قیامت. تو قیامت کو سمجھنا ہے تو توحید کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ ذات پروردگار ہے یا نہیں, موجود ہے کہ نہیں ہے. توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. لیکن یہ ایک ماننا اس توحید کا ایک حصہ ہے. اصل توحید کے معنی وجود پروردگار, ذات پروردگار ہے یا نہیں. تو اگر آپ اس ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات کے بارے میں اگر آپ نظر ڈالیں تو اس ذات تک پہنچ سکتے ہیں. مختلف ذریعے ہیں. اپنے نفس کو اگر آپ نے پہچان لیا تو بالتحقیق رب کو پہچان لیں گے. کائنات پہ نظر ڈالیں کہ کائنات ہے کیا چیز. اگر کائنات حادثہ ہے, اگر یہ کائنات حادثہ ہے, صرف بگ بینگ تھیوری کا نتیجہ ہے, تو اس کے معنی خدا کا انکار. اگر کائنات منصوبہ ہے تو اس کے معنی خدا کا اقرار. تو آپ اگر 2 لفظوں کو سمجھ لیں کہ یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ, تو وجود پروردگار ثابت ہو جائے گا. اب ذرا پیچھے چلیے ماضی کی طرف. ایک زمانے میں ہسٹری کے اکارڈنگ کسی جگہ کھدائی کی گئی. اکارڈنگ ٹو ہسٹری کھدائی کے بعد کہیں پر پتھر نکلتے ہیں. پتھروں کے الگ الگ سائز ہوتی ہے, کوئی گول ہوتا ہے, کوئی چوکور ہوتا ہے, کوئی کسی شکل کا ہوتا ہے, کوئی کسی شکل کا, ہے نا. کچھ پتھر قیمتی ہوتے ہیں زمین سے جو برآمد ہوتے ہیں. اچھا, وہ پتھر جو نکلے تو آپ نے کہا کہ اتفاق سے کوئی پتھر گول ہو گیا, کوئی چوکور ہو گیا, کوئی لمبا ہو گیا. اتفاق سے اس کی سائز الگ الگ ہو گئی. کوئی نہ کوئی سائز میتھمیٹکس کے اکارڈنگ ہوتی ہے. اچھا, اور زیادہ جب کھدائی کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں کہیں کچھ خاص جگہوں پر کچھ پلیٹیں نکلی کھدائی میں, کچھ تشتریاں برآمد ہوئی, کچھ چمچے برآمد ہوئے, کچھ برتن نظر آئے. تو آپ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ اتفاق سے یہ پتھر کے اوزار برآمد ہو گئے, اتفاق سے یہ کچھ چمچے ہو گئے, اتفاق سے یہ تشتریاں ہو گئی, اتفاق سے یہ پلیٹیں ہو گئی. نہیں, جب یہ پتھر کے اوزار برآمد ہوئے, یہ برتن جو پتھر کے بنے ہوئے تھے نکالے گئے, تو آپ نے صرف اس پتھروں کے برتنوں کی بنیاد پر ایک دور حجری کا پتہ
जिसे प्री हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। हिस्ट्री किसे कहते हैं? जहां से रिटन एविडेंसेस मिलने लगते हैं उसे हिस्ट्री कहा जाता है। उसके पहले का दौर क्या है? प्री हिस्ट्री पीरियड, जहां पे कुछ औजार मिले, बर्तन मिले, जिसकी बुनियाद पर पूरी एक तारीख मुरतब की गई कि हाँ लाखों साल कुछ लोग, कुछ इंसान इस दुनिया पर जिंदगी बसर कर चुके हैं जिन्होंने इन बर्तनों का इस्तेमाल किया था। तो मालूम यह हुआ कि वो जो पत्थर दूसरी शक्लों में थे उन्हें आपने हादसा कहा, और ये जो पत्थर के औजार मिले आपने इससे किसी मंसूबे का पता लगाया। तो मालूम यह हुआ कि अगर कायनात पे नजर डालें हम, ये कायनात जो रवा दवा नजर आ रही है, अब इस कायनात पे नजर डालो, इस कायनात में अगर बेनज़मी और बेतरतीबी नजर आए तो इस कायनात को हादसा समझ लीजिए। अगर मकासिद के तहत कोई मंसूबा नजर आए तो इस कायनात को मंसूबा समझिए। सलवात पढ़े मोहम्मद। अगर इस कायनात पे नजर डालिए, मकासिद के तहत अगर नज्म और तरतीब नजर आए कायनात में, तो समझिए कि किसी हकीम परवरदिगार का मंसूबा है ये कायनात। ठीक है? और ये कायनात ज़ाते परवरदिगार जो ऐलान कर रहा है कि एक रोज आएगा कयामत की तरफ, कयामत आएगी, और इसके बारे में मदरसे हौज़े इल्मिया में पूरी जो बहस होती है कयामत को साबित करने के लिए, उसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इम्कान कयामत और वुक़ूए कयामत। ठीक है? यानी किसी को शक है कि मुमकिन है कि नहीं कयामत आएगी, इसकी मुफस्सल बहस है। कुरान मजीद में मुफस्सल आयतें मौजूद हैं कि देखो हमने मुर्दा जमीन पे कैसे बारिश की और दोबारा वो जमीन जिंदा हो जाती है, और दूसरे वाकयात पेश किए कुरान मजीद में, असहाबे कहफ का वाकया, ये इम्कान क़यामत पर दलीलें हैं। लेकिन हमारी बहस दलीलों से है, आखिरत क्यों आएगी। तवज्जो, क़यामत होगी कि नहीं होगी, जरूरी है कि नहीं है रोज़े आखिर आना, इसके लिए कुछ दलीलें हैं। दलीलों के मानी एविडेंसेस, सबूत। क्यों, कैसे? आज का नौजवान यही सवाल करता है। अच्छा, पहली दलील जो है, बस इसी दलीलों पर मजलिस तमाम। पहली दलील कि कयामत आके रहेगी, कोई इस कायनात का रोज़े आखिर होगा। पहली दलील क्या है? दलील हरकत। दूसरी दलील है दलील हिकमत। तीसरी दलील दलील अदालत। चौथी दलील दलील रहमत। यूं तो 14 दलीलें हैं, मगर मैं बस इस 4 का जल्दी से आपके सामने बयान कर दूं। पहली दलील क्या है? दलील हरकत। हरकत किसको कहते हैं? मूवमेंट, है ना? जब भी आपके जहन में लफ्ज़ हरकत आता है तो यह नामुमकिन है कि कोई ना कोई डायरेक्शन आपके जहन में ना आए, है ना? लफ्ज़ हरकत, अगर कोई डायरेक्शन नहीं आया तो हरकत की तारीफ गलत हो जाएगी। और इस हरकत के लिए 2 नुक्ते मुअय्यन करने जरूरी हैं। हरकत कहीं से शुरू होगी और कहीं उसका अंजाम होगा। ठीक है? ये 2 चीजें जरूरी है हरकत में। अब इस कायनात में जो पूरी कायनात मुतहर्रिक है, बज़ाहिर जमीन घूम रही है, पूरी कायनात रवा दवा है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मौजूद हैं, इन सब में हरकत जारी है। हरकत का कानून क्या? एक नुक्ता आगाज होना जरूरी है और एक नुक्ता अंजाम। अच्छा, अब एक बहुत बड़े ज्योग्राफर जिनका यह बयान है कि ये जो कायनात आप देख रहे हैं, देखिए ये जो दलील हरकत है, ये सिर्फ
فزیکل ورلڈ کے لیے دلیل بن سکتی ہے. جو مادی دنیا ہے, مادی دنیا کے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے. کیوں؟ اس دنیا کے علاوہ کچھ اور شخصیتیں ہیں, کچھ اور چیزیں پائی جاتی ہیں, ان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ دلیل حرکت ہر جگہ لاگو ہو جائے گی. کبھی کبھی سائنس کی چیزیں, میں جغرافی کی بات کرنے جا رہا تھا, جغرافی سائنس جو بھی چیزیں ہیں, اکثر علماء اور ذاکرین, توجہ, وہ سائنس کو قرآن مجید سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بالکل غلط ہے. کیوں؟ ابھی آپ خود ثابت کر لیں گے اسے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ قرآن کس کو کہتے ہیں اور سائنس کس کو کہتے ہیں. بڑے بڑے علماء قرآن اور سائنس کے ملانے کے چکر میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک جغرافر نے سائنس کی ڈیفینیشن بتائی. انہوں نے کہا کہ سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا کہ سائنس میں ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے, دوسرے دن وہ کانسیپٹ رد ہو جاتا ہے, وہ تھیوری ریجیکٹ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یہ کانسیپٹ صحیح ہے. تیسرے دن کوئی نیا سائنٹسٹ آیا, اس نے اسے ریجیکٹ کیا, کہا یہ کانسیپٹ صحیح ہے, اور اس کی دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں, یہ کمیاں ہیں, یہ ہماری اچھائی ہے, ہمارا کانسیپٹ صحیح ہے. تو اس جغرافر نے سائنس کی ڈیفینیشن بتائی کہ سائنس از دا ہسٹری آف دا ریجیکٹڈ تھیوریز. صحیح ہے یا نہیں؟ کتنی صحیح ڈیفینیشن ہے کہ سائنس ریجیکٹڈ تھیوریز کا اتہاس ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی تھیوری ہے جو تا قیامت ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. تو کیسے آپ ملا دیں گے اسے؟ کہاں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ سائنس اور قرآن کا؟ اگر کوئی کانسیپٹ قرآن میں نظر آئے آپ کو تو ہاں یہ کہیے کہ قرآن سے آج ثابت ہوا, ہمیں ہماری سمجھ میں آ گیا, مگر ملانے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے جغرافر نے جو دلیل حرکت ہے وہ صرف اس مادی دنیا کے لیے صحیح ثابت ہوگی اگر یہ کانسیپٹ صحیح ہے تو. ٹھیک ہے, کیا ہے کانسیپٹ؟ یہ کائنات بنی کیسے؟ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری آف ویگنر. یہ مشہور ہے, جغرافی کے بچے جانتے ہیں. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات ہے, آپ نے اگر ورلڈ کا میپ دیکھا ہو, دنیا کا نقشہ, تو آپ پائیں گے کہ ایک طرف نارتھ امریکہ اور نیچے ساؤتھ امریکہ, اور ایک طرف ایشیا, انڈیا, اور الگ ایک آسٹریلیا ہے نا, حصوں میں بٹا ہوا ہے. مثلا یہ دو پارٹ ہیں, یہ الگ ہو جاتے ہیں ایسے, اور درمیان میں اٹلانٹک اوشین ہے, ٹھیک ہے, اور چاروں طرف پیسفک اوشین. ویگنر کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا بنی کیسے, یہ جو کانٹیننٹ الگ دکھ رہے ہیں آپ کو, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے کانٹیننٹس ہیں یہ ایک عرصہ پہلے, بہت زمانے پہلے یہ سب جڑے ہوئے تھے اس طرح, اور کسی وجہ سے ٹائیڈل فورس, گریویٹیشنل فورس, اور بہت ساری دلیلیں دی ہیں, بات سنگین ہو جائے گی اگر ایک ایک بات عرض کروں, اس کی وجہ سے یہ کانٹیننٹ الگ ہو گئے. مثلا دودھ پہ بلائی اگر جم جائے اور بلائی درمیان سے پھٹ جائے دو حصوں میں, تو اس طرح سے یہ پوری کائنات کی سطح پھٹی اور ایک حصہ کھسکتے کھسکتے الگ ہو گیا, دوسرا حصہ ادھر ہو گیا. چاروں طرف ایک ہی ساگر تھا, جب ایک حصہ ادھر الگ ہوا دوسری طرف دوسرا, درمیان میں اٹلانٹک اوشین پیدا ہو گیا. اچھا, انہوں نے اس کی دلیل کیا پیش کی؟ کہا کہ ان دونوں کناروں پر, دونوں کناروں کی چٹانوں کی عمر ایک پائی جاتی ہے. پہلا ایویڈنس دیا. دوسری دلیل کیا کی؟ ان دونوں کناروں پر, یہ جو الگ ہوئے کانٹیننٹ, ایک کنارے پر دوسرے کنارے پر ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو ادھر بھی پائے جاتے ہیں اور ادھر بھی پائے جاتے ہیں, اور جو کبھی بھی تیرنا نہیں جانتے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب آپس میں کبھی جڑے ہوئے تھے. اچھا تیسری دلیل انہوں نے کیا کی, اب جا کے آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تیسری دلیل انہوں نے دی کہ یہ جو ایک کنارہ ہے نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کا, اور دوسری طرف افریقہ اور ایشیا کا, ان دونوں کناروں کو اگر آپ ملا دیں تو یہ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں, جسے جگسا فٹ کہتے ہیں. یہ کھسکا, بات مکمل ہو گئی, اور ابھی بھی کھسک رہا ہے, اور کھسکتے کھسکتے کہاں جائے گا. میں نے کہا تھا کہ اگر اس کائنات میں حرکت موجود ہے, بات پوری ہو گئی, بات ختم ہو گئی. یہ دلیل صرف عالم مادہ کے لیے دلیل بن سکتی ہے. اگر حرکت کی تعریف یہ ہے کہ دو نقطے معین کرنے ضروری ہیں, ایک نقطہ آغاز ہوگا, ایک نقطہ انجام ہوگا, اور کوئی نہ کوئی ایک ڈائریکشن ہوگا, اور دوسری طرف اگر یہ کانسیپٹ صحیح ہے کہ کائنات پھٹی اور پھٹنے کے بعد کھسک رہی ہے, مسلسل کھسکتی چلی جا رہی ہے, اور اس کائنات میں حرکت موجود ہے, تو حرکت کے قانون کے تحت اگر اس کائنات کا کوئی نقطہ آغاز تھا تو کوئی نہ کوئی اس کا نقطہ انجام بھی ہوگا, نقطہ آخر بھی ہوگا, وہی نقطہ آخرت ہوگا. صلوات پڑھے محمد بہرحال اب اس مادیت سے ذرا سا ہٹ کے کہ یہ حرکت کس کو کہتے ہیں. حرکت دلیل زندگی ہے یا نہیں؟ اگر کسی انسان میں حرکت نہیں پائی جاتی, بظاہر لیٹا ہوا ہے, اگر اس میں حرکت نہیں پائی جاتی تو اس کی موت کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اس کی زندگی کو شبہے کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے, اس کی زندگی پر سوالیہ نشان قائم کیا جا سکتا ہے اگر حرکت موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف اگر کسی کی حرکت کے آثار موجود ہوں اور بظاہر وہ شخصیتیں نظر نہ آ رہی ہو تو اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا. ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ یہ سب علامتیں نظر آ رہی ہیں. کبھی کبھی کچھ جگہ ایسے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, کوئی ادھر سے گزر گیا, آپ کو نظر نہیں آیا, پوری فضا معمور ہو جاتی ہے, پوری فضا اس کی موجودگی کا اعلان کر دیتی ہے, پوری فضا منور ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں مگر ان کی حرکت کے آثار موجود ہیں. تو اگر آثار موجود ہیں تو پھر انہیں مردہ نہیں کہا جا سکتا. یہ حرکت کی تعریف ہے کہ اس کے اثرات موجود ہیں. اب بہرحال بحث میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن وہ ہوتی ہیں, ولو ڈاکٹرز اس کا انکار کرے. ایک مردہ لیٹا ہوا ہے, ابھی مرا نہیں ہے, جسم بیمار ہے, اور ڈاکٹر اسی کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے جسم سے پرواز کر جائے, ولو اس چیز کے منکر ہو, مگر منتظر اسی کے رہتے ہیں کہ کوئی چیز نکلے اور اس کے اعضاء اور جوارے نکال کے, اس کی آنکھوں کو نکال کے ہم ایک زندہ انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیں. کس بنیاد پر؟ اگر کوئی ڈاکٹر کوئی انسان روح کا قائل نہیں ہے تو کس بنیاد پر یہ اعضاء اور جوارے کو یہاں منتقل کرنے کا منتظر ہے؟ اس کے معنی کہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو وہاں رخصت ہو گئی اور اس ڈاکٹر کو یقین ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی, تو یہاں کوئی ایسی شے موجود ہے جو اس سے کام لینے والی ہے. اسی نادیدہ شے کو روح کہتے ہیں.
ہے نا. بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کے آثار موجود ہوتے ہیں. توجہ. اب فلسفے میں، فلسفی میں حرکت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بظاہر حرکت تو آپ جان گئے کہ ایک نقطے سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اسے حرکت کہتے ہیں، موومنٹ کہتے ہیں. فلسفی میں حرکت کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں قوت سے فعلیت تک کا سفر. یہ فلسفی کی ایک ٹرمینالوجی ہے. کیا مطلب؟ مثلا ایک درخت کا بیج ہے، ٹھیک ہے، بیج جب تک درخت نہ بن جائے تب تک اس بیج کو بالقوہ درخت کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بیج کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ ایبیلٹی ہوتی ہے، یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک زمانہ گزرے گا اور وہ بیج بارآور درخت بن جائے گا. ٹھیک ہے. ایک پتھر کے ٹکڑے کو آپ بالقوہ درخت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ درخت بن جائے. بالقوہ سے بالفعل تک پہنچنے کو حرکت کہتے ہیں فلسفی میں. قوت سے فعلیت تک کا سفر عبارت ہے حرکت سے. اچھا، بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر تمام صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، نہفتہ ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بالقوہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے. اب اسے کیسے ماں باپ ملے، کیسا مدرسہ ملا، کیسا ماحول ملا، کیسی پرورش ملی، اس کے بعد اسی کے اکارڈنگ اس کی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں. جب وہ بن گیا ڈاکٹر، جب وہ مجتہد بن گیا، تب آپ نے کہا اب یہ بالفعل ڈاکٹر بن گئے، بالفعل انجینئر بن گئے. اچھا، بالقوہ سے بالفعل پہنچنے میں کوئی ٹائم لگے گا یا نہیں؟ کچھ عرصہ ضرور لگے گا. بھائی ایک بیج درخت بنے گا، درمیان میں ٹائم ریفرنس حائل ہوگا. بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر بنے گا، ایک ٹائم ریفرنس حائل ہوگا. توجہ. بچہ پیدا ہوا، ایک زمانہ گزرے گا، تب وہ انجینئر بنے گا. بچہ پیدا ہوتے ہی گویا نہیں ہو جایا کرتا. ارے 4 برس کا ہوگا، یہ زمانہ گزرے گا، تب تو کچھ بولے گا. مگر کچھ بچے ایسے نظر آتے ہیں جہاں یہ زمانے کا قانون ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں یہ زمانے کا قانون ٹوٹ جایا کرتا ہے. ارے 4 برس کا ہو تب تو کچھ بولے گا. مگر کچھ بچے ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہی آغوش رسالت میں آتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بچے کی نگاہیں پیدائش کے وقت ٹھہرتی نہیں ہیں، ہے نا. ایک زمانہ گزرتا ہے تو پھر نگاہیں ٹھہرنے لگتی ہیں، پہچاننے لگتی ہیں. مگر کچھ بچوں کی نگاہیں ایسے مبارک چہرے پہ ٹھہر جاتی ہیں کہ رسول خود مسرور ہو کے کہتے ہیں، یا علی تم نے اپنی نگاہوں کے لیے میرے چہرے کو منتخب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کیا. اچھا، یہ بچہ گویا ہو جائے تو عام قانون نہیں ہے نا. عام زمانے کے، زمانہ وقت کو کہتے ہیں فلسفے میں، زمان و مکان. عام زمانے کو توڑ کے اگر کوئی بچہ گویا ہو جائے تو یہ قانون کے خلاف ہے یا نہیں؟ اچھا، حضرت یوسف کے لیے بھی کوئی بچہ گویا ہوا تھا، قرآن میں موجود ہے. اگر کسی کو ہمارے امام کی گویائی سمجھ میں نہیں آتی
تو قرآن سامک سے پوچھ لے کہ بچے کیوں گویا ہو جاتے ہیں؟ حضرت یوسف کے عصمت کی گواہی کے لیے بچہ گویا ہو گیا. اور آگے بڑھیے، جناب مریم کی عصمت کی گواہی کے لیے نبی پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اعلان کرنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہاں سے ایک نتیجہ حاصل ہوا کہ جب بھی کوئی بچہ زمانے کے قانون کو توڑ کے گویا ہو جائے تو یہ اس کے والدین کے عصمت کردار کی گواہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. کہیں طرف سے، اگر ماں کی طرف سے، اگر باپ کی طرف سے، کہیں سے بھی ترک اولا کا دھبا بھی ہوتا علی کے والدین کے یہاں، تو وہ اس طرح سے خانہ کعبہ میں پیدا ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کبھی نہ کر سکتے. علی کی گویائی ان کے والد ماجد کے عصمت کردار کی گواہی ہے. اچھا، جس کے بچپنے میں، جس نے اپنے بچپنے میں زمانے کا قانون توڑ دیا، وہ جب اعلان اسلام کرے تو پھر وہاں عمر کا حوالہ کیسے درکار ہوتا ہے؟ وہاں عمر کو حائل نہیں کیا جا سکتا. ارے اس نے تو زمانے کا قانون وہی توڑ دیا. تو یہاں پر ابتدا میں اگر علی نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے لیے زمانہ حائل نہیں ہو سکتا، وقت آڑے نہیں آ سکتا، عمر حائل نہیں ہو سکتی، زمانہ ہمارے سامنے بے بس ہے، تو ابتدا میں علی نے بتایا کہ زمانہ ہمارے سامنے ہیچ ہے، انتہا میں امام آخر نے بتایا کہ زمانہ ہمارے سامنے ہیچ ہے. صلوات پڑھے محمد. بہرحال اب ایک ہی دلیل میں سارا وقت چلا گیا. میں اشارتاً جلدی سے دوسری دلیل کا بیان کر دوں کہ دوسری دلیل جو تھی دلیل حکمت، اور یہ جو دلیلیں پیش ہو رہی ہیں وہ کون سی؟ قیامت کی، قیامت کے دلائل. بڑی خبر، نبع عظیم. نبع عظیم سے مراد کیا ہے؟ ایک بڑی خبر قیامت. اور علماء اسلام، مفسر قرآن اور جو تفسیریں اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں ان میں یہ ایک بات بھی ملتی ہے کہ اس نبع عظیم سے، توجہ، اس بڑی خبر سے مراد صرف قیامت نہیں ہے بلکہ ذات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار ہے. اور اگر نہ مروی ہوتی تو میری ذمہ داری تھی کہ میں یہاں بیان نہ کروں. قیامت نبع عظیم، ولایت علی نبع عظیم، بڑی خبر. اب سمجھ میں آیا کہ علی کیسی قیامت کی ذات کا نام ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ان سے ٹکرا جائے گا اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے، اور جس نے ان کا دامن تھام لیا اس کے لیے قیامت میں کوئی ہول قیامت نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اور بڑی خبر اگر نہ ہوتی، ولایت کا اعلان اگر بڑی خبر نہ ہوتی، نبع عظیم بڑی خبر نہ ہوتی، تو پھر مجید میں جہاں اس کا اعلان کیا گیا، توجہ ہے آپ کی، جہاں اس خبر کو پہنچانے کا حکم دیا گیا وہاں لہجہ مشیت اتنا سخت نہ ہوتا. قرآن مجید میں اگر آپ اس آیت کو غور کریں، جہاں اعلان کرنے کے لیے کہا گیا، کیا اعلان ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیسا سخت لہجہ! اے رسول اس حکم کو پہنچا دو، بڑی خبر، اس حکم کو پہنچا دو. اچھا، اگر اتنا کہہ دیتا پروردگار تو یہ کافی نہیں تھا پہنچانے کے لیے؟ کیا رسول اس حکم کی بجاوری کو ترک کر دیتے؟ نہیں،
لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اللہ اکبر، کیسا سخت لہجہ. اور جو خطاب کر کے کہا یا ایھا الرسول، یعنی نام لے کے نہیں کہا، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، کچھ نہیں. اس ذات کو جو عہدہ دیا گیا تھا، جس عہدے پر اپوائنٹ کیا ہے ہم نے تمہیں، اس عہدے کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی آفیشیل میٹر ہے. یہاں چادر اوڑھنا حبیب اور خلیل کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یہاں حبیب کی گفتگو نہیں ہے کہ تم نے چادر اوڑھ لی اور ہمیں تمہیں انداز پسند آ گیا. نہیں، یا ایھا الرسول، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو لاؤ ہمارا پورٹ فولیو واپس کرو. گویا کوئی کار رسالت، نبی کی زندگی تمام انبیاء کی زندگی سے زیادہ مشکل گزری ہے پیغام کو پہنچانے میں. ساری زندگی کی کار رسالت ایک طرف، یہ حکم نہیں پہنچایا از اکول ٹو 0. یہی تو مطلب ہوا. پوری زندگی کی کار رسالت ایک طرف، اگر یہ حکم نہیں پہنچایا از اکول ٹو 0. اچھا، اب ذرا توجہ کیجئے کہ جب یہ پیغام پہنچا دیا گیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ جو آپ نے علی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، یہ ہمارے گلے نہیں اترتا. اللہ نے، اس نے کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ میرے اوپر پتھر نازل کرے. رسول موجود ہے، رحمت للعالمین کی موجودگی میں پتھر نازل ہوا اور وہ شخص وہیں ہلاک ہو گیا. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھ کے آیا، حج کا منکر نہیں ہے. کس کا منکر ہے؟ ولایت علی کا منکر، جسے اللہ نے ہلاک کیا. اور جو میدان خندق میں آیا تھا، وہ میدان خندق میں آیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ بظاہر کس کا دشمن ہے؟ کلمہ پڑھ لے. علی کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا واپس چلا جا، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی. کلمہ نہ پڑھنا کس کی دشمنی کا اعلان ہے؟ توحید کا. منکر ہے، بظاہر علی کا دشمن نہیں نظر آ رہا، اور وہاں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر کے آیا. اس کے معنی توحید کا منکر نہیں ہے. کس کا منکر ہے؟ ولایت کا منکر. تو ولایت کے منکر کو اللہ نے مارا. اور جو میدان خندق میں آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ بظاہر علی کا دشمن نہیں نظر آ رہا ہے، وہ توحید کا منکر ہے. تو اللہ کے دشمن کو علی نے مارا، علی کے دشمن کو خدا نے مارا. لگتا ہے یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی. یا علی تم میرے دشمن کو مارنا، میں تمہارے دشمن کو مارنا. صلوات پڑھے محمد والا. بات مکمل ہو جائے جلدی سے کہ جو نتیجہ یہاں سے نکلا، اس کے معنی یہ ہے کہ جو خدا، توجہ، جو خدا اپنے حبیب، اپنے رسول کے لیے اتنا سخت لہجہ استعمال کر سکتا ہے کہ تم نے یہ ولایت کا اقرار، یہ اگر اعلان نہیں کیا، یہ اعلان نہیں کیا، یہ حکم نہیں پہنچایا، تو ہم تمہاری پوری زندگی کی کار رسالت کو 0 کر سکتے ہیں. تو وہاں ہم مسلمانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں
کہ دیکھو اگر تم نے پوری زندگی عبادت کی، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، مگر ایک ولایت کا اقرار نہیں کیا، تو جس طرح سے اللہ اپنے پیارے حبیب کی پوری زندگی کو زیرو کر سکتا ہے اس حکم کے نہ پہنچانے کی بنا پر، تو اگر کوئی اس حکم کو نہیں مانتا ہے تو اس کی بھی پوری زندگی کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں دوسری دلیلوں کو پیش کروں، بس ایک ایک جملے میں، کہ دوسری دلیل قیامت پر تھی دلیل حکمت۔ حکمت کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کیا گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی ہدف ہے، غایت ہے، مقصد ہے نا، اور اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا پیدا کرنے والا حکیم نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا دلیل حکمت کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل دلیل عدالت، پروردگار عالم کی عدالت کا تقاضا ہے کہ ایک روز آخر آنا چاہیے جہاں اس کی عدالت کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ دلیل عدالت ہے۔ چوتھی دلیل دلیل رحمت، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ دلیل رحمت، پروردگار عالم کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ کوئی ایک روز آخر آئے جہاں اس کی رحمانیت کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ دلیل رحمت ہے۔ اچھا، اب ان دونوں دلیلوں کو اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں متضاد صفتیں ہیں، شاید آپ نے توجہ نہیں دی۔ عدالت اور رحمت ہے نا، دو متضاد، دونوں اپوزٹ صفتیں ہیں۔ عدالت کا نام جیسے آیا، اس کی کبریائی، اس کا جلال، اس کا خوف پیدا ہونے لگا، ہے نا۔ اس ذات پروردگار کی صفت جب عدالت کا نام آیا تو جلال سامنے آ گیا۔ اچھا، اور صفت رحمت جب آئی تو وہاں عفو، مغفرت، بخشش، ہے نا۔ دو متضاد کیفیتیں ہیں۔ قیامت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پروردگار عالم دو متضاد صفتوں کا مظاہرہ کیسے کرے گا۔ سوال قائم ہوا کہ نہیں؟ یہاں پہ ایک ہے صفت عدالت، ایک ہے صفت رحمت۔ عدالت کے معنی گواہ موجود ہے، گناہ کیا ہے، فیصلہ ہو گیا، ہے نا۔ اور رحمت معافی، بخشش، عفو، دونوں متضاد ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس ذات کی بارے میں سمجھ میں نہ آئے اور اس ذات کو جو واجب الوجود ہے اسے ممکن الوجود سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ کسی ممکن الوجود ذوات مقدسہ سے وابستہ نہ ہو جائے، ہے یا نہیں؟ تو اب یہ دونوں صفتیں اگر آپ کو ایک جگہ مظاہرہ دیکھنا ہے تو ایک واقعہ بارہا آپ کا سنا ہوا ہے، بس یہیں سے ربط مصائب، کہ جہاں صفت عدالت اور صفت رحمت کا ایک اکٹھا مظاہرہ ہو گیا، کہاں؟ اسی امام عادل کے پاس، مصطفیٰ جیسے بندے کے تربیت کردہ مرتضیٰ کے دروازے پہ ایک چور آیا۔ صفت عدالت اور صفت رحمت کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ ایک چور آیا اور اس نے کہا کہ آقا میں نے چوری کی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس آتا کوئی، ہمارے پاس اگر اقتدار ہوتا، قوت ہوتی تو فوراً بس فیصلہ ہو جائے، مگر وہ فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کرتے، اسے وقت دے رہے ہیں کہ شاید کوئی گوشہ نکل آئے اس کی بچنے کا، کوئی مجبوری تو نہیں تھی، بھوکا تو نہیں تھا،
پیاسا تو نہیں تھا, نہیں. ساری چیزیں جب ثابت ہو گئی کہ یہ چور ہے تو کہا کہ اس کی انگلیاں قطع کر دی جائے. قطع کر دی گئی, خون ٹپک رہا ہے, عدالت کا فیصلہ ہو گیا, صفت عدالت کا مظاہرہ ہو گیا. وہ گیا بیچ چوراہے پہ جا کے مدح علی کرنے لگا, اور جس سے سنا نہ گیا اس نے آ کے کہا کہ مولا, ارے آپ نے تو اس کی انگلیاں کاٹ دی اور وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, وہ آپ کی مدح کر رہا ہے. اب صفت رحمت کا مظاہرہ شروع ہو گیا. اے حسن, جا کے اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. ایک سزا یافتہ مجرم, اس کے لیے امام کہہ رہے ہیں حسن جا کے اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا کہ تم ہماری مدح کر رہے تھے, تعریف کر رہے تھے, قصیدہ پڑھ رہے تھے, اور امام نے اس کی قطع ہوئی انگلیوں کو منگوایا اور لگانے کے بعد ایک کپڑا ڈال دیا اور کچھ دم کیا, اور اس کے بعد رومال ہٹایا گیا تو اس کی قطع ہوئی انگلیاں دوبارہ صحیح ہو گئی. یہ تھی صفت رحمت کا مظاہرہ. تو یاد رکھیے گا, صفت عدالت کا مظاہرہ, صفت رحمت کا مظاہرہ کب کب ہوگا؟ دو جملے نوجوانوں کے لیے. جو اپنے اعمال پر نازا ہوتے ہیں ان کا فیصلہ صفت عدالت کی بنا پر ہوگا, اور جن کی عبادتوں میں انکساری پائی جاتی ہے عاشقانہ, ان کا فیصلہ صفت رحمانیت اور رحیمیت کی بنا پر ہوگا. صلوات پڑھے محمد علیہ. بہرحال بس اب میں گفتگو کو یہی تمام کر دیا کہ یہ جو دلیلیں ہیں, دلیل آخرت, دلیل قیامت, دلیل حرکت, دلیل حکمت, دلیل عدالت اور دلیل رحمت, ان تمام دلیلوں کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بہرحال اس ذات پروردگار کو سمجھنا پڑے گا. ماضی کو مستقبل کو سمجھنے کے لیے ماضی سے رابطہ آپ نہیں توڑ سکتے, اور اس ذات کو سمجھنے کے لیے درمیان میں کچھ ذوات مقدسہ اس لیے پیدا کی گئی کہ آپ کو اس ذات پروردگار تک پہنچا سکے. اور میں نے بہرحال سوچا تھا کہ اس سلسلے میں بیان کروں گا, مگر اب گنجائش نہیں ہے کہ اس ذات پروردگار تک پہنچنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں. حجاب خودی جو معبود تک پہنچنے میں حائل ہو جاتی ہے. حجاب نوری کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ نور بھی کبھی حجاب بن سکتا ہے. علم کیا ہے؟ نور ہے. لیکن ایک عالم علم حاصل کر کے آیا, اب وہ اپنے علم کی بنا پر مغرور ہو گیا, تو یہ علم خود اس کے لیے حجاب بن گیا. یہ ہے حجاب نوری. اور دوسرا حجاب متقابل ہے. کچھ متقابل چیزیں ہیں, اپوزٹ چیزیں جو حائل ہو جاتی ہیں. مثلا امام فرماتے ہیں پرخوری, زیادہ کھانا, ہوش مندی کے لیے حجاب ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں تک کھائیں گے تو یہاں پہنچ جائے گا, یہ امام کا قول ہے. پرخوری ہوش مندی کے لیے حجاب, غصہ, غیظ و غضب, حلم اور بردباری کے لیے حجاب, گناہ, نماز کے لیے حجاب, نماز گناہ کے لیے حجاب ہے نا قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روک لیتی ہے, حجاب بن جاتی ہے. اچھا تیسرا حجاب, جلدی جلدی, تیسرا حجاب حجاب خودی. یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, ہے نا. آج میکسیمم لوگ
اس حجاب خودی میں مبتلا ہیں. میکسیمم لوگ آئی اور می میں مبتلا ہیں. میں، انا، خود پرستی، خود بینی، خود خواہی، خود پسندی، یہ ایسی چیز ہے جو امام فرماتے ہیں کہ خود معبود اور بندے کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہے، صرف وہ بندہ ہی ہے جو خود اپنے لیے حجاب بن جاتا ہے. حافظ کا شعر موجود ہے، تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز. تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز. حافظ اگر معبود تک پہنچنا چاہتا ہے تو خود درمیان سے ہٹ جا. حجاب خودی کی طرف اشارہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ چڑھا خودی کا نشہ کہ آپے میں رہا نہ گیا. خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. خود سے اگر کوئی بننا چاہتا ہے، خود سے اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو بن نہیں سکتا، بنا رہ نہیں سکتا. بنا رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس ذات پروردگار سے متصل اور مرتبط نہ ہو جائے. اسی ضمن میں ایک لفظ ہے خود پرستی کے ضمن میں، خود شناسی. خود شناسی یہ ان چاروں لفظوں سے بالکل الگ ہے، اس سے نہیں. خود شناسی یعنی خود اگر پہچان لیا اپنے آپ کو. حدیث ہے، امام کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بالتحقیق اپنے رب کو پہچان لیا. تو خود شناسی اگر پیدا ہو جائے تو ذات تک رسائی ہو جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک خود پرستی کا بت ٹوٹتا نہیں تب تک خدا پرستی تک شناسائی ممکن نہیں ہے. تب تک خدا پرستی تک رسائی ممکن نہیں ہے. اور یہی وہ بندے تھے کہ اللہ نے، کہ اب وہ خود تو آ نہیں سکتا آپ کو لے جانے کے لیے، ہے نا، وہ واجب الوجود ہے، اس کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ رہے. تو ہم اس تک کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے اس نے مصطفیٰ جیسے بندے کو پیدا کیا، مرتضیٰ جیسے بندے کو پیدا کیا، مجتبیٰ جیسے بندے کو پیدا کیا. اس نے حسین جیسے کریم ابن کریم کو پیدا کیا کہ اگر حر قدموں پہ آگے گر جائیں اور معافی مانگ لے تو سمجھ لینا جب حسین حر کو معاف کر لے تو سمجھ جانا کہ جب بندہ اتنا کریم ہے تو اس بندے کا معبود کتنا کریم ہوگا. اسی لیے یہ ذوات مقدسہ جو میدان کربلا میں ہر ایک درس موجود ہے نا، خود شناسی، صبر کا جوہر. آپ کو اگر دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں ہر ایک کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو گفتگو کے لیے اٹھایا جائے اور وہ جا کے درسگاہ کربلا تک نہ جڑ جائے. آخرت اندیشی، قیامت کا یقین، اس حیات بعد الموت کا یقین اگر آپ کو دیکھنا ہے، میدان کربلا سے زیادہ کہاں آپ کو مل سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں جملہ کہنے والا یہی کہتا ہے کہ موت سے ہمیں کیا ڈر، موت سے وہی نہیں ڈرے گا جس کو یقین ہے کہ یہ قیامت آئے گی. یہ مادی دنیا سب کچھ یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور باقاعدہ ایک لائف ہوگی جسے آخرت کہتے ہیں، جو منحصر ہے اسی دنیا پر. یہ دنیا بیکار نہیں ہے، اسی دنیا کی کوکھ سے آخرت جنم لیتی ہے کہ جہاں اسی دنیا پر منحصر ہے وہ زندگی. کربلا میں جہاں بڑے یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں. میں اب مصائب نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ گفتگو ہو گئی. بس 2 جملے نفسیاتی طور پر کہ جب بھی روداد کربلا سنائی جاتی ہے، موت کا تذکرہ، وہاں بچے اعلان کرتے ہیں
کہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. کیسا فلسفیانہ جملہ ہے، شہد سے زیادہ شیرین. اور جب یہ واقعات کربلا ہو چکا تو یہ روداد ایک عرصے کے بعد آج آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو آپ کس طرح رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، ہے نا. اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ کچھ ذوات مقدسہ آ جاتی ہیں یہاں، ہے نا. روداد کربلا جیسے بیان کی جانے لگتی ہے اور بیان کرنے والے نے کہا کہ کوئی آ گیا اور آپ رونے لگتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ جب واقعات کربلا کے بعد ایک شخص جو مدینے میں واقعات کربلا کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوا، مجلس تمام ہو گئی، بیان کرنے والا مدینہ میں داخل ہوا اور اعلان کرتا ہوا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. اور سارے مدینہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ روداد کربلا سنائی جائے گی. ایک جگہ معین ہے جہاں بیان کرنے والا واقعات کربلا کو بیان کر رہا ہے مفصل، یہ ہوا یہ ہوا. اور ابھی کی تاریخ اس بچی سے متصل ہونے جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کا رابطہ جس سے ہے، اس کے چچا عباس، ابھی آپ نے اشعار میں بھی سنا، اور اسی ذات گرامیے جناب عباس علیہ السلام کی ماں نے جب یہ سنا کہ روداد کربلا سنائی جائے گی تو جناب ام البنین برقع و چادر میں نہا ہو کے اور وہاں پہنچ گئی جہاں روداد کربلا سنانے والا سنا رہا ہے اور مجمع اکٹھا ہے. جا کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے کہ کربلا کا واقعہ کتنی دیر میں ختم ہوتا، ایک مرتبہ اب رہا نہیں گیا، گوشے سے ایک آواز بلند کی اور کہا کہ ارے جلدی سے حسین کے بارے میں بتا دو، اب جلدی سے حسین کے بارے میں بتا دو کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں. اب بیان کرنے والے کی توجہ فوراً اس بی بی کی طرف گئی کہ یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ بیوہ علی ابن ابی طالب ہے. فاطمہ کلابیہ نام تھا نا، جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا، یعنی بیٹوں کی ماں. بیٹوں کی ماں کون ہے؟ یہ کہ یہ عباس کی ماں ہے. بس اس نے تمام واقعات کو روک کے اس نے جناب عباس کے تمام بھائیوں کا نام لینا شروع کر دیا، تمام بھائیوں کا نام لینا شروع کر دیا. ارے کیا پوچھتی ہے؟ 4 بھائی تھے نا، عبداللہ کے بارے میں، عبداللہ قتل ہو گئے. بس کہتی ہیں ارے میں نے عبداللہ کو تو نہیں پوچھا، میں نے عبداللہ کو تو نہیں پوچھا. بس اس نے دوسرے بھائی کا نام لیا، کہا میں تو اس کو بھی نہیں پوچھ رہی ہوں. تیسرے بھائی کا نام لیا، کہا میں تو انہیں بھی نہیں پوچھ رہی ہوں. چوتھے بھائی کا نام لیا، کہا میں نے تو انہیں بھی نہیں پوچھا. بس اس نے سوچا کہ اب تو جناب عباس کا نام لے لوں، شاید ان کے اوپر اثر ہو. ارے کیا پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے؟ ارے عباس کے بارے میں پوچھتی ہے. عباس بھی قتل ہو گئے. بس عباس کے بارے میں جیسے سنا، اب جناب ام البنین واہ عباسا کہہ کے نہیں روتی، وہاں سے اٹھی اور واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ کرتی ہوئی جنت البقیع میں روانہ. ہاں عزیزو، یہ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ وراثت فاطمہ، جہاں فاطمہ اکثر رویا کرتی تھی، جہاں شہزادی اکثر گریا کرتی رہتی تھی، اور جناب ام البنین کبھی واہ عباسہ کہہ کے نہیں روئی، واہ حسینہ، واہ حسینہ کہہ کے روتی تھی. ارے اب تو یہ غیرت کی بات ہے نا کہ اسی طرح سے اگر شہزادی فاطمۃ الزہرا بھی جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عباس کو بھی اپنا بیٹا کہہ کر گریا کرے.
عزیز ہو جناب ام البنین جب جنتل بقی میں رویا کرتی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ اس درد بھرے انداز میں گریا کرتی تھی، اس درد بھرے انداز میں مرثیہ پڑھتی تھی کہ حاکم مدینہ مروان ادھر سے جب گزرا کرتا تھا تو رک کے اس مرثیے کو سنا کرتا تھا، اس مرثیے کو سنا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، ارے اس مرثیے کا مضمون بتاؤ، کیا کہہ کے روتی تھی ام البنین؟ ایک تو یہ مرثیہ، بس تمام ہو گئی گفتگو، بس ایک مرثیہ یہ تھا کہ اے لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ارے ام البنین نہ کہا کرو، ارے اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو، ارے تھے میرے بیٹے جنہیں میں نے حسین پر نچھاور کر دیا۔ اور دوسرا مرثیہ یہ تھا کہ ارے میرے بیٹے کو، میرے بیٹے عباس کو ارے ظالموں نے اس وقت مارا جب ہاتھ کٹے ہوئے تھے، ارے میں تو تب جانتی جب عباس کے بازو سلامت ہوتے۔ ہاں عزیزو، سرزمین کربلا پر حسین کے سجدے کے بعد میں کہتا ہوں ارے بس کربلا کے دو ہی سجدے ہیں، ایک عباس کا گھوڑے سے گرنا، ارے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو پہلے ہاتھ زمین پر ٹیک دیتا ہے، اور ایک زینب کا سجدہ جب ہاتھ پسے گردن بدے ہو، ارے جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو پہلے ہاتھ زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ سلام ہو زینب پر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے کس طرح سجدہ کیا جس کے ہاتھ پسے گردن بدے مگر سجدے میں ہے۔ سبحان ربی اللہ و بحمدہ، الحمدللہ شکر و حمدن، الحمدللہ شکر۔